اندر پاکستان اسلامک سے جو سیکنڈری اسکول ہے اس میں رہا. صحیح. پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر پاکستان شفٹ ہو گئے تھے. ٹھیک. پھر یہاں پہ جو ہے میٹرک کیا, میٹرک کے بعد پھر کالج, اور کالج کے بعد پھر جو ہے کیونکہ ہمارا شروع سے مذہبی گھرانے سے تعلق رہا ہے تو اس حوالے سے پھر ہم نے, اور اولڈ سٹی ایریا کے اندر ہم لوگ رہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ اہل سنت کا ایک مین مرکزی ایریا جو ہے یہ اولڈ سٹی ایریا جو ہے وہ کہلاتا ہے. جی ہاں جی. اور وہاں پر جو اہل سنت کی ایک مرکزی تنظیم جسے ہم اشاعت اسلام کے نام سے انجمن اشاعت الاسلام, جی, جو اب نور مسجد کاغذی بازار کے اندر جمعیت اشاعت اہل سنت, میرے بڑے بھائی جو ہیں علامہ مختار اشرفی صاحب, یہ وہیں پر جو ہے درس نظامی بھی انہوں نے حاصل کیا علامہ عثمان برکاتی اور مفتی امین صاحب کے پاس, اور اس کے بعد پھر وہیں پر ان کی ایکٹیویٹیز رہی تو ہم بھی ان کے تحت جو ہے آہستہ آہستہ اس ماحول میں ڈھلتے گئے. اور پھر وہاں سے جو ہے یہ ہم کنورٹ ہو کے, اور کیونکہ مذہبی ماحول سے وابستگی تھی تو آہستہ آہستہ اس میں آتے گئے, اور پھر یہاں سے ہم نے جو ہے پڑھنا شروع کیا, اور پھر آہستہ آہستہ درس نظامی کرتے ہوئے جو ہے اس فیلڈ میں آ گئے. اور اس سے پہلے جو ہے ہمارا یہ ماضی کے اندر ایک اس حوالے سے بھی شوق تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے جی جی اہل سنت کے حوالے سے کہ جو کوئی نہ کرتا ہو. تو اس فیلڈ کے حوالے سے پھر جو ہے ہم نے ایک قدم رکھا تھا. اس وقت کیسٹس چلتی تھیں جی جی, اور مکتبہ جو ہے وہ کتابوں کے حوالے سے ہوتا تھا, تو میرا شوق تھا کہ چلو یار اس چیز کو فروغ دیا جائے. جی جی. تو حالانکہ ہمارا کاروبار یہ نہیں تھا, لیکن اس حوالے سے جو ہے اس فیلڈ میں آیا اور اسٹال کی صورت میں کتابیں وغیرہ لگاتی تھی. صحیح. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ شاپ کی طرف آئے, اور پھر اس کو جو ہے مکتبہ فیضان اشرف کے نام سے ہم نے جو ہے کھارادر کے اندر, جی جی جی, پھر وہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اس فیلڈ میں کے اندر جو ہے وہ کیسٹس کا دور آیا. کیسٹس کے دور میں جیسے نعت خوانی کی چلتی تھی, اب نعت خوانی کی کیسٹس جو ہیں وہ سب چلاتے تھے, لیکن اس میں کچھ نیا کرنے کی ضرورت تھی. تو پھر ہم نے علماء کی کیسٹس جو ہیں وہ اسٹارٹ کی. جیسے سب جگہ سے ایک اسٹوک لے کر جس کے پاس جس کا والیوم ہوتا تھا اس کو پھر ہم نے یہاں پہ جو ہے آہستہ آہستہ اس کو ریلیز کرنا شروع کیا. حضرت آپ نے سافٹ ویئر سیڈیز بھی کچھ بنائی تھی دیار حبیب کے نام سے, پھر سنی کانفرنس کا بھی تھا ایک سلسلہ, تو ماشاءاللہ اچھا کام رہا مکتبہ فیضان اشرف سے. حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا, ابھی آپ نے ذکر فرمایا انجمن اشاعت الاسلام کا, یہ جو ادارہ تھا اس ادارے کے کون بانی حضرات تھے, پھر کس انداز میں اس ادارے نے کام کیا, کون کون سی, سنا جاتا ہے بہت ساری سینئر شخصیات اس ادارے سے منسلک تھی, اس ادارے کا کچھ بتائیے گا. اس ادارے سے میری وابستگی جو ہے نا بہت بعد میں ہوئی, کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ تھے نہیں, اور یہ ادارہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب دعوت اسلامی کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا اس وقت جو حضرت صاحب تھے مولانا الیاس قادری صاحب جو تھے دامت برکاتہم العالیہ, تو وہ بھی اسی ادارے سے وابستہ تھے. آپ کو پتہ ہے شہید مسجد اور نور مسجد اس میں امامت بھی کرتے تھے. اس وقت جب دعوت اسلامی نہیں تھی تو اس وقت تو یہ یہیں سے مطلب ہوتے تھے, لیکن اس دور کا تو مجھے یاد نہیں ہے. لیکن ہمارے ایک جو عزیز تھے جن کا نام عبدالغفار اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس دور کے اندر آپ کو یاد ہو تو وہ نورانی میں کے اسٹیج پر ہے, کافی مطلب جو ہے نا وہ ٹیبلوز بنایا کرتے تھے اور پیروڈی کیا کرتے تھے. اچھا. ہاں, تو ان کا بھی میں ذکر کرتا چلوں کیونکہ آیا ہے. اور اویس قادری صاحب نے انہی کا اسٹائل جو ہے نعت خوانی میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بھی بہت کچھ لیا ہے. عبدالغفار اشرفی سے انہوں نے کلام بھی لکھے ہیں, ان کے کلام بھی اویس قادری نے مطلب جو ہے نا جو ہمارے حاجی محمد اویس قادری ہیں انہوں نے یہ کلام بھی جو ہے نا ان کے پڑھے بھی ہیں. تو اس وقت عبدالغفار اشرفی تھے, تو یہ اس میں آئے تھے اور امریکہ جانے کا ان کا تھا, اور اس کے بعد پھر اچانک جو ہے ان کا دل جو ہے مدینے کی طرف ہو گیا. جب ویزا آ گیا تو انہوں نے ویزے کو پھاڑ دیا. تو اس وقت جو ہے یہ اس میں شامل ہوئے تھے, اور اس کے بعد کئی ایسی ہستیاں تھیں مطلب جس میں آج بہت سی ہستیاں حیات ہیں, ابھی تک موجود ہیں, کہ جو اس دور سے مطلب جو ہے نا چلتی آئی. چند سینئر شخصیات کے اگر آپ نام بتا دیں. چند سینئر شخصیات تو یہ کہ ہمارے علامہ عثمان برکاتی صاحب تھے, جن کو 91 سے جب نور مسجد کے اندر رات کی جو کلاسز شروع ہوئی ہیں, جو رات میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بنیاد رات کو جو تعلیم درس نظامی کا جو آغاز ہے, یہ بنیاد جو ہے علامہ عثمان برکاتی صاحب نے جو ہے ڈالی ہے. اور جتنے بھی یہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ علامہ عثمان برکاتی صاحب کے جو ہیں وہ جو ہے نا طلبہ میں, جس میں مولانا علامہ امان اللہ قادری صاحب ہیں, مفتی امین صاحب ہیں شاہین ختم نبوت, جی وہ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بھائی ہیں مختار اشرفی صاحب ہیں, علامہ طالب صاحب ہیں, اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ہیں,
اگر ہم دیکھیں تو ایک لمبی فہرست جو ہے یہ علامہ عثمان برکاتی صاحب کی جو ہے نا مطلب سمجھیں کہ ان کے ثواب جاریہ کے اندر جو ہے نا یہ آتی ہے. تو اس کے علاوہ علامہ عرفان ضیائی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی مطلب جو ہے نا آپ سمجھنے کہ نور مسجد میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے جو ہے نا ہینڈل جو ہے مولانا عرفان ضیائی صاحب کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنی شخصیات آپ نعت خوانی کے حوالے سے بھی دیکھیں یا آپ جو ہے علمی حوالے سے بھی دیکھیں تو نور مسجد ایک مرکز ہے کہ جہاں پر جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے جو ہے نا اس مشن کو لے کے چلتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہاں کے لوگ ہیں کہ جو اس مشن کو لے کے چلتے ہیں. اور جتنے بھی نعت خواں آپ دیکھیں علامہ جو سید فرقان قادری ہیں، حافظ طاہر ہیں، فاروق امجدی صاحب ہیں، حافظ عامر ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب نعت خواں جو ہیں یہ یہیں سے فیض پا کے گزرے ہیں ماشاءاللہ. تو بڑی بڑی شخصیات مطلب ہم دیکھیں تو اس ایریا سے نکلی ہیں. اور یہاں پہ مطلب جو ہے نا کوئی ایسا عالم نہیں ہندوستان، پاکستان یا کہیں کا بھی ہو جو یہاں پر آیا ہے وہ اس مرکز پر جو ہے نا اس نے ضرور حاضری دی. اچھا. تاج الشریعہ علیہ رحمان یہاں پر آتے تھے تو نور مسجد کا پروگرام ہوتا تھا. اسی طریقے علامہ ارشد القادری صاحب جی 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 ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو بانیین دعوت اسلامی کے ہیں جی جی جنہوں نے اصل جو جی آئیڈیا ہے دعوت اسلامی کو بنانے کا علامہ ارشد القادری صاحب تو وہ بھی یہاں پر آئے. میں خود حضرت سے میں نے جو ہے نا ملاقات جو ہے میری حضرت سے پہلی مرتبہ جو ہے حضرت کی 10 بوسی جو ہے میں نے اور قدم بوسی بھی میں نے جو ہے نا حضرت کی نور مسجد میں ہی کی تھی. تو یہ شخصیات جو ہیں جتنی بھی یہ سب نور مسجد میں آئی ہیں اور یہاں پر مطلب جو ہے چاہے وہ کسی بھی سلسلے کی ہوں، سلسلہ اشرفیہ ہوں، سلسلہ رضویہ ہوں، سلسلہ برکاتیہ ہوں، تو یہاں پر جو ہے ان کا فیض جو ہے سب کا جاری اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو محترم ناظرین ہمارے مہمان ہیں علامہ اشفاق اشرفی صاحب. گفتگو حضرت سے شروع ہوئی اور انجمن اشاعت الاسلام کے حوالے سے بات ہوئی. انشاءاللہ گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے ایک وقفے کے بعد. پنج وقت اذان و درود و دعا درس قرآن و ذکر رسول و خدا اہل بیت و صحابہ کا بھی تذکرہ دین حق کا سکھانا سلامت رہے دین حق کا سکھانا سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ سلامت رہے. دیکھتے رہیے آپ کا اپنا میم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام میم کے مہمان جاری ہے اور آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق اشرفی دامت برکاتہم العالیہ. وقفے سے قبل گفتگو جاری تھی انجمن اشاعت الاسلام کے حوالے سے. حضرت یہ جو ادارہ تھا انجمن اشاعت الاسلام اور بعد میں مختلف برانچز میں یہ ادارہ تقسیم ہوا اور سب نے اپنے اپنے طور پہ بڑے اچھے انداز میں خدمت دینی کا فریضہ سر انجام دیا. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ اس ادارے سے مختلف ادارے بنے اور پھر کون کون سے ادارے تھے وہ؟ آپ دیکھیں ایک مرکز ہوتا ہے جی جیسے ایک ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرک کا ایک پاور بینک ہے جی ٹھیک ہے. اب وہاں سے روشنی جو ہے نا یہ سب جگہ کنیکشن جو ہے نا وہیں سے جاتا ہے صحیح ٹھیک ہے. تو اشاعت اسلام جو ہے نا یہ ایک ایسا ہے کہ وہ بندے جو ہے نا ایسے جو ہے نا سون پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ کام کرنے والا جو ہے نا آپ کو دنیا میں دیکھیں تو ہمارے اولیاء اللہ جو تھے جو حضور غوث پاک تھے وہ ایک تھے جو ایک مقام پہ گئے تھے وہاں پہ انہوں نے کام کیا. خواجہ غیبی نواز ایک حصے میں گئے وہاں پہ انہوں نے کام کیا. تو جاتا ایک ہی بندہ کام کرنے کے لیے. تو اشاعت اسلام وہ مرکز ہے کہ جہاں سے ہر ایک نکلنے والا جو ہے ایک ہیرا ہے. وہ ہیرا جہاں بھی گیا ہے نا اس نے وہاں پہ جا کے نا اپنی شاخوں کو جو ہے نا آگے جو ہے وہ پھیلاتا گیا ہے اور کام کرتا گیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے جو ہے نا ٹیم ورک ہے کہ نہیں ہے بلکہ وہ جہاں جاتا تھا اس کے ساتھ ٹیم ورک جو ہے نا ساتھ مل جایا کرتا تھا. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیلانی ویلفیئر بشیر فاروقی صاحب تھے یہ کہاں تھے اسی علاقے سے تھے نا وہیں سے نکلے ہیں سب ایک ساتھ کے تھے. تو آہستہ آہستہ ان کا مشن تھا
وہ جو ہے ویلفیئر کا کام حضرت کرنا انجمن اشاعت الاسلام کا سب سے نایاب ہیرا تو امیر دعوت اسلامی حضرت جی۔ علامہ مولانا الیاس قادری صاحب. وہ ایک ٹیم ورک تھا ان کا. جی جی اچھا ماشاء ان کے ساتھ بھی جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ یہیں سے تعلق رکھنے والے جی تھے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی آپ جو ہے توفیق صاحب ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ماشاء آج بھی آپ دیکھیں تو ہم تو ان کے بارے میں سنتے تھے کہ یہ جو ہے نا ایک دماغ ہے, صحیح. سمجھے, کہ وہ دماغ کی حیثیت سے ان سے مطلب کہ کوئی بھی مشورہ ہوتا تھا یا مشاورت کی جاتی تھی تو ان کے مشوروں کو جو ہے نا سامنے رکھا جاتا تھا. صحیح. اسی طرح سے ہمارے سکندر ماما تھے. ٹھیک ہے. بظاہر آپ ان کو دیکھیں گے نا تو وہ جالی والی ٹوپی پہنے عام سے کپڑے کے اندر ہے نا وہ 50 کے اوپر گھوما کرتے تھے. صحیح. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی ورکنگ اتنی تھی کہ وہ جو بھی کام ہوتا تھا نا, بلکہ آپ دیکھیں جی جمعیت اشاعت اہل سنت کا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے جی اس کی جو پرمیشن ککری گراؤنڈ کی ہے وہ ابھی بھی انہی کے نام کی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو مطلب اتنے کام کیا اتنے کرتے فعال تھے رہے. لیکن خاموش طبیعت تھے. کیا بات. اچھا آپ وہاں سے جتنے بھی نکلنے والے تھے نا ان میں آپ دیکھیں کہ ایک جو کام سب سے زیادہ جو ان کی چیز تھی نا وہ اخلاص تھا. اخلاص. وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے کام کو شو کرتے تھے کہ کام کیا ہو رہا ہے. جی جی. یہ نہیں کرتے تھے کہ کام کون کر رہا ہے, مطلب بس کام سے فائدہ ہونا چاہیے, کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو وہاں سے نکلنے والے جو ہے نا مخلص لوگ تھے, اور اسی اخلاص کی بنا پر جو ہے آج اشاعت اسلام کے جو لوگ تھے وہ جہاں بھی گئے ہیں وہ کام کو پھیلا دے گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا امیر اہل سنت نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فیس ٹو فیس کام کیا ہے نا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو ہے نا یہ تقریروں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ لوگوں کے پاس دلوں سے دل کو ملانے سے جو ہے نا یہ کام بڑھتا ہے. فردن مل کر. تو ہمارے بزرگوں کا آپ جو دیکھنے جائیں جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا, وہ خود لوگوں کے پاس جاتے تھے, لوگوں میں بیٹھتے تھے, لوگوں میں اٹھتے تھے, لوگوں کے ساتھ مجلس لگاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ مطلب ایک تقریر کر کے چلے گئے تو اب معلوم پڑے گا پیچھے سب آ رہے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تقریر کے اندر آپ تقریر کر کے جائیں تو آپ کے پیچھے کتنے لوگ آئیں گے, سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن آپ جن کے 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا وہ 10 آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ بتائیں کیا کام کرنا ہے. تو کہا کہ کام اس طرح ہوتا ہے, اور دعوت اسلامی اسی طرح پھیلی. دعوت اسلامی کے بعد آپ اور بھی دیگر تنظیمات دیکھیں تو جن کا رجحان, میں سب سے بڑی بات کروں کہ اس وقت ہمارے اولڈ سٹی ایریا کی جو سب سے نایاب ہستی تھی کہ جن کے زیر اثر جو ہے کئی علماء بھی نکلے, کئی اولیاء بھی نکلے, وہ ہیں قاری محمد مسعود الدین صدیقی علیہ جی بے شک. آپ دیکھیں ان کی, میں تو خیر بہت چھوٹا تھا جب ان کا وصال ہو گیا تھا, لیکن ہمارے دادا جو ہے ان کے بہت قریب تھے. اور ہمارے دادا حاجی یوسف اشرفی صاحب, اگر آپ نے نام سنا ہو, صدیق اسماعیل بھی جنہیں کہتے ہیں کہ ہمارے استاد اگر کوئی ہیں تو حاجی یوسف اشرفی. اویس قادری نے بھی مطلب جو ہے نا ہمارے حاجی محمد اویس قادری صاحب نے بھی جو ہے کئی مقامات پہ جو ہمارے دادا کا نام لیا ہے. اور ماشاءاللہ وہ نعت گو شاعر بھی تھے اور نعت پڑھتے بھی تھے. اور اولڈ سٹی ایریا کے اندر تو آپ سمجھ لیں کہ نعت خوانی کا آغاز کروانے والوں میں جو ہے نا ہمارے دادا بھی موجود ہیں. قاری صاحب بڑی عزت دیتے تھے, جب آتے تھے تو اپنے پاس بٹھاتے تھے. اسی طریقے سے شاہ صاحب بڑی عزت دیتے تھے, آتے تھے تو بٹھاتے تھے. تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ قاری صاحب کے پیچھے اتنی عوام کہاں سے آئی. اب دیکھیں نا, ایک بندہ اگر اپنے گوشے میں بیٹھا ہوا ہے, ایک جگہ عبادت کرتا ہے, نماز پڑھاتا ہے, تو بہت سے لوگ آتے ہیں مل کے چلے جاتے ہیں. لیکن قاری صاحب علیہ رحمہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے پیچھے ایک رش ہوتا تھا, عوام کا ایک ہجوم ہوتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی, آپ کسی کے پاس جائیں گے تو آپ کے پاس لوگ آئیں گے. قاری صاحب علیہ رحمہ کا ایک جو معمول تھا وہ یہ تھا, ہمارے دادا بتاتے تھے کہ عصر کی نماز پڑھ کے وہ کھوڑی گارڈن سے نکلتے تھے اور ہر ایک سے ملاقات کرتے تھے. یہاں تک کہ باٹوا ہاسپٹل جاتے تھے, جتنے مریض ہوتے تھے ان کی عیادت کرتے تھے, انہیں دم کیا کرتے تھے. یہ روٹین تھی قاری صاحب علیہ رحمہ کی. آج آپ دیکھیں اپنے تو اپنے مخالفین جو ہیں, جب قاری صاحب کا نام آتا ہے تو بولیں یہ اللہ کا ولی تھا. بالکل بالکل, یہ اللہ کا ولی. تو یہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے ان کی محبت کہاں سے جاگی کہ انہوں نے اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کروائی. جی, جیسا آپ نے ارشاد فرمایا اخلاص کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے علاقے کو ان کی بھی برکت ہے. اور اشاعت اسلام جو ہے یہاں پر اگر اس کی دعوت اسلامی نکلی ہے تو کیا قاری صاحب علیہ رحمہ کا ہاتھ نہیں ہے؟ بالکل بالکل, ٹھیک ہے, خصوصی فیضان ہے نا. تو یہ علاقے کے لوگوں نے ہی آگے کیا تو جا کے مطلب بڑی. اور اتنے سارے مطلب اللہ کے نیک بندے, جن میں آپ مولانا ارشد القادری صاحب ہیں, شاہ صاحب علیہ رحمہ ہیں, نورانی میاں ہیں, آپ کے قاری محمد مسعود الدین صدیقی علیہ رحمہ ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسی شخصیات ہیں, میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں بھی آ رہا ہوگا, لیکن یہ سب ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد یہ کام ہوا, اس کے بعد اس تنظیم کا آغاز ہوا. جب آغاز ہو گیا, بزرگوں نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا نا, تو اب اس کو چلنا ہی چلنا تھا, کوئی روک نہیں سکتا تھا اس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مذہبی رجحان آپ کو کن شخصیات سے ملا, اور کن لوگوں کے ماحول سے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مذہبی رجحان آپ کو ملا, اور پھر موجودہ حالات میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں آج کل؟
ہمارے دادا سب سے پہلے ہم نے ان کو دیکھا، کیونکہ ہمارے دادا، ہمارا جو پورا خاندان ہے نا، سمجھے، وہ ہم وابستگی جو ہے یہ سلسلہ اشرفیہ سے، ٹھیک ہے. ہمارے دادا کو ہم نے دیکھا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے. اب جہاں بھی جاتے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کھوڑی گارڈن کے اندر جب میں یہاں پر آیا تو دادا ہمیں لے کے جاتے تھے، اور وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو شاہ صاحب علیہ رحمہ جو ہے نا ہر جمعرات کو محفل لگاتے تھے. جی جی، درس کی حدیث محفل کا ہوتی ہوتا تھا جی، غالباً. اور کبھی نعتخوانی بھی ہوتی تھی. تو جب ان کے ساتھ ہم جی، جاتے تھے تو شاہ صاحب کے ان کے ساتھ جاتا تھا تو شاہ صاحب اچھا، استقبال وہ رات کرتے کی تھے. محفل ہے، جی، ذکر کا، ذکر کی محفل، جو تو وہ ان کے جی، ساتھ جاتا تھا. تو وہاں پہ اب ہم جب دادا کے ساتھ رہے تو کئی بزرگوں کے پاس گئے، جیسے کانپور کے سلسلے سے جو ہے نا عبد الرحمان شاہ کانپوری انڈیا سے آتے تھے، جمشید اچھا. روڈ پہ ان کا آستانہ ہے آج تک. اچھا تو وہاں پہ دادا جاتے تھے، تو وہاں کی محفل میں ہم جاتے تھے، وہاں پہ بزرگوں سے. اسی طریقے سے درگاہ اشرفیہ جاتے تھے تو وہ دادا کے ساتھ جاتے تھے. تو ہر جگہ انہوں نے جو ہے ہمیں جو رغبت دلائی ہے وہ ان کی وجہ سے، کہ اب جو بھی اچھی جگہیں ہیں آج ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ سب ان کا فیضان ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا ہمارے پیر و مرشد کا فیضان ہے کہ جو ہمیں ان سے ملا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محترم ناظرین، گفتگو جاری ہے حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق اشرفی صاحب سے. یہاں لیں گے ایک وقفہ، وقفے کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. صاف ستھرا اور پاکیزہ چینل فیملی کے تمام ممبرز کے ساتھ دیکھتے رہیے میم ٹی وی. مستند و دینی معلومات پر مبنی انوکھے اور منفرد پروگرام لاتا ہے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے آپ کا اپنا میم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام میم کے مہمان جاری ہے اور آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق اشرفی دامت برکاتہم العالیہ. وقفے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دینی کاموں کا جذبہ حضرت کو حضرت کے پیر و مرشد سے ملا. حضرت اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی، ہمارے پیر و مرشد سرکار کا نام حضور سیدی و مرشدی سید محمد مختار اشرف اشرفی ماشاء اللہ. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا نام ہی کافی ہے، ان کی شخصیت. یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جو ہم شبیہ غوث اعظم تھے، ماشاء اللہ. ان کے یہ پوتے ہیں، اور سید شاہ احمد اشرف اشرفی الجیلانی کے یہ صاحبزادے ہیں. اور سلسلہ اشرفیہ سے ہماری وابستگی بچپن میں ہی ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارا پورا خاندان جو ہے اسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے. بلکہ ہمارے جو پر نانا تھے جی. حاجی ابراہیم اشرفی، اچھا آج بھی اگر آپ دیکھیں جوڑیا بازار کے اندر ایک بلڈنگ ہے، وہاں پہ اشرفی منزل لکھا ہوا ہے. اچھا تو ہمارے پیر و مرشد جب بھی آتے تھے وہیں رکا کرتے تھے. تو اچھا. وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے بیعت تھے. پھر اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا وصال ہوا، اس کے بعد ہمارے خاندان کے جتنے بھی ننیال کے ددیال کے جو تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ سرکار کا نام حضور سید محمد مختار اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے مریدین تھے. اور جب بھی حضرت یہاں پر آتے تھے تو ایک جمعہ ان کا کھوڑی گارڈن میں ضرور ہوتا تھا. اچھا ماشاء اللہ. آخری جمعہ مجھے یاد ہے کیونکہ میں اس وقت موجود تھا، اس سے پہلے تو میں یہاں پہ پاکستان میں نہیں تھا. صحیح. لیکن 91 میں جب آخری مرتبہ یہاں پر حضرت کا دورہ ہوا تھا تو اس وقت کھوڑی گارڈن میں انہوں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا، ماشاء اور اللہ. جس کے بعد انہیں ہمارے گھر پہ آنا تھا. تو وہ ہمارے گھر پہ آئے تھے. اس میں شاہ صاحب علیہ رحمہ جو ہے یہ اس وقت ساتھ ہی حضرت کے جو ہے آئے تھے. ماشاء اللہ. تو یہ اس وقت یہاں پہ ان کا آخری دورہ تھا یہ، اور اس وقت ہمیں جو ہے ان کی خدمت کا موقع ملا تھا. ماشاء بس انہی کی اس قدموں کی برکت تھی کہ جسے بوسہ دینے کا موقع ملا. اس کے بعد سے پھر ہم نے اپنا لائف سٹائل جو ہے نا وہ چینج کیا، کہ بالکل دین کی طرف کوشش کی کہ وہ آ جائیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا. اور اس کے یہ سمجھ لو کہ ہمارے پیر کا فیضان ہے کہ بس ہم دنیاوی معاملات تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم نے جو ہے اس کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ کے اب دینی معاملات کی طرف جو ہمارا رجحان زیادہ ہو گیا ہے. ماشاء یہ اللہ. ان کی برکت ہے ماشاء اللہ. پیر و مرشد کی. حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ گفتگو کے آغاز میں آپ نے آیت کریمہ پڑھی قرآن مجید کی، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی عرض کر جی دوں جی. کہ ہمارے پیر و مرشد جو تھے جی جی. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اچھا ماشاء اور اللہ. ان کے بالکل قریبی تعلق تھے. مطلب ایک ساتھ مفتی اعظم ہند، مودی صاحب کچوچوی اور ہمارے پیر و مرشد انہوں نے ایک ساتھ حج بھی کیا ہے، صحیح. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ جو ہمارے دادا بھی جو ہے وہ حج کے لیے ساتھ گئے تھے. 1948 میں مجھے یاد ہے دادا نے بتایا تھا جب انہوں نے کلام لکھا تھا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. جی جی. یہ دادا نے کلام لکھا تھا. یہ 1948 میں جب آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے مودی صاحب کچوچوی، مفتی اعظم ہند اور سرکار کلام سید مختار اشرف صاحب جو ہے وہ ساتھ ہی تھے. تو یہ جو ہے نا ان کا معاملہ جو ہے ساتھ میں تھا. تو ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی برکت کے لیے وہ اسی وجہ سے کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ وکونوا مع الصادقین ہے نا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ وابستگی اختیار کر لو، جی جی. سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ.
کیونکہ ہم جب ایمان لے کر آئے نا تو اس ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی سہارے کی تو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو گمراہ کرنے والے آج دنیا بھر کے اندر گھوم رہے ہیں، ایمان کے چور، ایمان کے ڈاکو جو ہیں ہر طرف، لٹیرے جو ہیں وہ ہر طرف ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی سیکیورٹی تو ہمیں چاہیے نا، ہم سیکیور تو ہونا چاہیں گے، تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والے ہو، مجھ سے ڈرتے ہو تو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ایمان جو ہے وہ آتا بھی ہے اور ایمان جاتا بھی ہے۔ اللہ تو ایمان جب آ گیا ہے تو پھر اس کو بچانے کے لیے جو ہے ہمارے سچوں سے وابستگی اختیار کرو، اور وہ سچے کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، اور وہ اولیاء کاملین کی جو پوری صف جو آ رہی ہے اس سے وابستگی جو ہے آج ہم جس کے ہاتھ میں بیعت ہم نے کی ہے تو وہ وہی ہیں جو ان سچوں سے جڑتے ہوئے آئے، ہاں، وہ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہوں، سلسلہ اشرفیہ ہوں، سلسلہ رضویہ ہوں، کوئی بھی سلسلہ ہو، ہاں عقائد پر اگر وہ پورا ہے تو وہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کا پھر مضبوط ہے۔ سلسلہ ہی نہیں رہا نا حضرت، جب وہ کوئی وہ بزرگوں کے سلسلے جی، کو ہی اگر کوئی توڑ دے، ان کے نظریات کو ہی چھوڑ دے، تو چھوڑ پھر دے، تو وہ سلسلہ ہاں۔ ہی نہیں رہا۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ میم ٹی وی کا جب قیام عمل میں آیا، وہ پھر ہمارے کراچی اسٹوڈیو کے ڈائریکٹر جو ہیں شاہد الحق نوری صاحب، انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میم ٹی وی کو اشفاق اشرفی صاحب نے اپنا یوں کہہ لیجیے کہ خون دیا ہے، تو میم ٹی وی کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں اور پھر میم ٹی وی کا قیام کیسے عمل میں لایا گیا، کیا وجوہات تھیں، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ میم ٹی وی سے ہماری وابستگی جو ہے وہ جس طرح آپ نے بتایا، شاہد بھائی کا نام لیا نا، تو ان کے ذریعے ہی اس کا انٹروڈکشن ہوا تھا کہ میم ٹی وی جو ہے یہ مین جو اس کا جو کام تھا نا وہ ختم نبوت کے حوالے سے تھا۔ جی میم ٹی وی سے پہلے مجھے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں ایف ایم چلتا ہے، ریڈیو، اس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ ایک ریڈیو چلا کرتا تھا کینیڈا کے اندر، اچھا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کے خلاف جو انہوں نے ایک ورک کیا تھا جس پہ ان کے چینل کو بینڈ کر دیا گیا، پھر انہوں نے جو ہے کہ میم ٹی وی کے نام سے جو ہے نا وہاں پر ایک کیبل نیٹ ورک لیا اور وہاں پہ اس کو انہوں نے اسٹارٹ کیا۔ جب یہ کام ہوتا تھا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہو اور اگر بندہ مخلص ہو کام کرنے والا تو اس کام کو تو برکت مل ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے برکت دے دیتا ہے، لیکن مشن دیکھنا چاہیے کہ مشن کیا تھا۔ اور آج جو ہے دور حاضر کے اندر یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس جو ہے مشن کو آگے بڑھایا جائے، اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ تو میم ٹی وی کا انہوں نے انٹروڈکشن دیا، تو پھر یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس ٹائم پہ جو ہے میم ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہماری ایک بس میٹنگ ہوئی تھی، اور میٹنگ کے بعد ہم نے کہا کہ جب کام کرنا ہے تو اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، لیکن مشن کے ساتھ کریں گے۔ اس میں جو ہے آپ سمجھتے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اگر فی سبیل اللہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں فی سبیل اللہ کام کرنا، حالانکہ یہاں پر جو ہے کافی ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات بندہ جب اس چینلز کے لیے ٹائم دیتا، اپنا وقت دیتا ہے نا، تو وقت کی اجرت بھی لیتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر جو ہے نا اجرت جو ہے یہ آخرت پہ چھوڑنی چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو میم ٹی وی کو ہم نے یہی کہ آگے اس کو بڑھانا ہے، تو اس میں ہمیں بیٹھ کے جو ہے نا کام کرنا ہوگا، تو ہم نے اپنے طور پر جس طریقے سے ہم کام کر سکتے تھے ہم نے اس کا جو ہے وہ عہد کیا کہ ہم اس پر کام کریں گے، اور آج ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کئی سال ہو گئے، یہاں سے پہلے بھی کہیں کام ہوتا رہا، تو اس میں بھی ہمارا کام یوں نہیں ہے کہ ہم نے دیا، لیکن ایک کوشش کی تو وہ آگے بڑھتے گئے۔ جیسے علماء ہمارے جو کانٹیکٹ میں تھے تو ان سے ہم نے رابطہ کیا تو وہ بھی آ گئے، اسی طریقے سے ہم نے رمضان ٹائم شروع کیا تھا، تو رمضان ٹائم کے اندر جو آپ کا سحری کا ٹائم جو رمضان ٹرانسمیشن کا تھا اس کا سلسلہ شروع کیا، اب وہ وہاں سے سلسلہ شروع کیا تو آپ دیکھیں ابھی ہر سال مطلب سلسلہ چل ہی رہا ہے، تو بس یہ کہ تھوڑا سا کہتے ہیں چنگاری لگانے والی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ آپ دیکھیں نا کہ جب چنگاری لگتی ہے، اب یہ کام جہاں تک آگے بڑھے گا اور جو اخلاص والا کام ہوگا اس کا اجر تو ہر اس کو شروع میں جو لگاتا ہے چنگاری اس کو ملتا ہے۔ تو ہمارے انس بھائی ہیں، انس رضا قادری ہیں، وہ تھے، انہوں نے بھی بڑی محنت کی تھی شروع میں، پھر آپ کو بھی ہم دیکھتے آئے ساتھ میں، تو آپ بھی اس میں ساتھ ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب مل کر کام کیا جاتا ہے نا تو بعض اوقات جو ہے اس میں اپنے نفس کو بھی مارنا پڑتا ہے، بعض اوقات جو ہے میں میم ٹی وی کے چینل کے تھرو یہ بات بھی سب ان آڈینس سے کہوں گا جو ناظرین ہیں ہمارے سننے والے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ جہاں جہاں پر بھی ہماری آواز جاری ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک جو ہے کمرشل ٹی وی ہے یا یہاں پر کوئی ایڈس چلتی ہیں یا اس کے ذریعے بہت سی جو ہے نا بینیفٹس اس کو مل جاتی ہیں، نہیں، یہ ایک دینی چینل ہے اور اس کو چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بالکل، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ایسے ہی جو ہے نا نیک لوگ یا جو فنڈ دینے والے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کو فنڈ دیتے ہیں، تو اس کو بھی فنڈ دیں تاکہ یہاں سے جو کام ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہاتھ بنیں۔ جیسے علماء آتے ہیں، اب ہر عالم جو آنے والا ہے وہ ضروری نہیں کہ ویل سیٹ ہو،
जी 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 जी, उसकी बिल्कुल। कई मजबूरियात बिल्कुल, ये होती हैं, बातें होती कई हैं। कई लोग होते हैं कि जिनको चलाने के लिए मतलब जो है ना, अब जाहिर सी बात है वो भी अपना पेट्रोल खर्च करके आते हैं, महंगाई के दौर के हिसाब से आपको अंदाजा है कि क्या है। तो वो अगर देंगे तो हमारे जो डायरेक्टर हैं या हमारे जो मीम टीवी चलाने वाले हैं, तो वो उनके जरिए जो है उन लोग तक जो है काम हो सकता है कि उन्हें भी कुछ ना कुछ मिले, कि उनका आना जाना जो है ये उनके ऊपर बार ना पड़े। क्योंकि जब बार पड़ता है एक हद तक बंदा आता है, फिर वो कहता है कि अब मेरी मजबूरी में टाइम नहीं दे नहीं दे सकता हूं। पाते, तो बिल्कुल। इसमें हम ऑडियंस से कहेंगे, नाज़रीन से कहेंगे कि जो मीम टीवी देख रहे हैं कि आप राब्ता ज़रूर करें मीम टीवी के डायरेक्टर से, मीम टीवी के लोगों से, और इन्हें अपने एहतियात दें, फंड दें, ताकि इस चैनल को और तरक्की के और साथ जो है तरक्की आगे ले मिले। जाया जाए। सही बात है। बहुत शुक्रिया अल्लामा अशफाक अशरफी साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अपने मेज़बान शाहरुख फिरोज कादी को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।